موجود ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمین۔ یا باری تعالی غفور الرحیم، مہربان اللہ، یا الہی رحم فرما، کرم کر دے اپنے تمام بندوں پر، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، تجھ سے تیرے بندوں کے بارے میں مانگنا تجھے اچھا لگتا ہے۔ رب تعالیٰ تجھے تیری رحمتوں کا، تیری قدرتوں کا واسطہ دے کر اللہ سب کے لیے تیری رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں۔ اے اللہ غفور الرحیم، تو اس بات سے راضی ہو ہمارے لیے بھی اپنی رحمتوں کو واجب کر دے۔ اللہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں تو جانتا ہے، غفور الرحیم دور فرما دے۔ اپنی مہربانیوں سے اللہ ہمیں ہمکنار کر دے، ہم پر رحم فرما، خطاؤں کو معاف کر دے۔ بے شک کہ تو بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ ہم نے کل اپنا سبق پڑھا تھا اور اس کی مختصر سی تفسیر کی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم ان کو اس سبق کو دہرا لیں گے اور اس کی بہتر طریقے سے تفسیر کریں گے تاکہ اگر کچھ اشکال ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی کس طرح سے تعریف فرمائی، صحابہ کا ذکر فرمایا، ان کے درجات فرمائے، ان کی تعریف فرمائی اس طرح سے کہ زخم خوردہ ہونے کے باوجود جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کے نبی نے ان کو پکارا تو انہوں نے اللہ کے رسول کا کہنا مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نیک فرما بردار بندوں کی یہی پہچان ہے کہ چاہے کتنی ہی مشکل مصیبت ہو، لیکن جب انہیں اللہ کے لیے پکارا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لبیک کہیں۔ غفور الرحیم کی بڑی عطا عنایت ہے، یہ اس کا شکر ہے کہ آج ہم بھی اس کی رضا کے لیے سب اکٹھے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بڑی کرم نوازی ہے میرے رب کی کہ وہ اپنے بندوں کو ہر حال میں یکجا کر دیتا ہے۔ پیاری عزیز سامعات، ہمارے سبق میں جو مشکلات ہیں اور جو ہرڈلز ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمارے لیے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو سمجھنا آسان کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کفار کے لشکر کا سردار تھا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ روسا میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا شمار جو ہوتا تھا وہ بہت امیر روسا میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ سونے کی تجارت کیا کرتا تھا، اور آپ کو شاید اس بات کا علم ہو یا نہیں کہ یہ جو ایمان قبول کرتے تھے لوگوں میں یہ دینار تقسیم کیا کرتا تھا، سونے کے سکے ان میں تقسیم کیا کرتا تھا اور ان کو روکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانے سے روکتا تھا، اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نہ رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہیں تاکہ اسلام کی
فضیلت سے یہ فیض یاب نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کے اوپر اس کو بخت عطا کیے اور غفور الرحیم کی طرف سے اس پر عنایت ہو گئی، تو الحمدللہ وہ بہت ہی پیارا مسلمان، اللہ تعالیٰ کے نبی کا بڑا جان نثار ساتھی بنا۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ ابو سفیان اور اس کے جو ساتھی تھے غزوہ احد کے بعد جب یہ لوٹے، جب انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہے اور واپس ہوئے اور مشرکین کا آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم شکست دے کر واپس آ گئے، جب مسلمانوں کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی اور مسلمانوں کو انہوں نے کافی نقصان پہنچایا، مسلمان کافی زخمی ہوئے، تو اس کے بعد کہا اس نے کہ یعنی مشورہ کیا آپس میں کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم تو ان کو ایسی حالت میں کہ جب ہم ان کے اوپر قابو پا سکتے تھے ہم ان کو چھوڑ آئے، تو راستے میں ان کو ایک قافلہ ملا، ان کو کہا کہ مسلمانوں کو ختم ہی کر دیتے تو بہتر تھا، لہٰذا واپس چل کر پھر حملہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوگی، تو آپ اپنے صحابہ کو لے کر ان کے پیچھے چلے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے اور ایمان کی طاقت تھی کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ اس وقت وہ زخم کھایا ہوا تھا، تکلیف میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ کے پیچھے چلے اور مقام حمراء الاسد تک ان کا پیچھا کیا۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ، دیکھیں ایمان کا جو رعب ہے نا، وہ کافروں کے دل پر ایسے جم جاتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اندر ہمت نہیں پاتے، کفر جو ہے وہ ان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ تو ابو سفیان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب راستے میں اس کو بنی عبد قیس کا یعنی کچھ لوگ ملے، چند سواروں سے اس کی ملاقات ہوئی، تو ان سے ابو سفیان نے کہا کہ تم جاؤ، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دو کہ ہم واپس لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا تاکہ مسلمانوں کو بالکل ہی ہم ختم کر دیں، ہم اس لیے ان کے اوپر حملہ کرنے کا ہم ارادہ کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو حمراء الاسد میں حضرت صبر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو ابو سفیان کی جو بات تھی وہ ہو بہو بنقل کر کے بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اس پر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بڑا خوبصورت قرآن کا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ان غازیوں کے لیے ان کے دلوں میں سکینت اتاری اور ان کے لیے کہ ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسی طرح رب تعالیٰ غفور الرحیم جو بھی اس وقت بھی جس مشکل میں پریشانی میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کافی ہو جائے، بے شک حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جس میں مسلمانوں کی تعریف کی، غزوہ احد میں زخم خوردہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نے جنہوں نے ذرا تعامل نہ کیا اور دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ بات اس لیے بھی دہرائی ہے تاکہ جو رنجیدہ قلب ہیں اور آزردہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تقویت دے، اور بس اس ذکر کا جاری رکھنا ان کے لیے انشاءاللہ باعث نعمت ہوگا۔ تو جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان آیات میں حضرات صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف بیان ہوئی ہے، جو کہ غزوہ احد میں چوٹ کھانے کے باوجود دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑے، اور اس کے بعد دشمن کی جھوٹی بھبکیوں سے اور ان کی شیطانی حرکتوں کا یہاں پہ ذکر ہے، مسلمانوں کو جو مال تجارت میں نفع حاصل ہوا اس کا بھی ذکر ہے،
शैतान के दोस्तों ने जो ईमान वालों को डराया धमकाया, डराने की कोशिश की कि तुम्हारा दुश्मन तो ऐसे ऐसे जंगी सामान के साथ लेस होकर हमलावर होने के लिए आ रहा है। तो अब उन शयातीन की बातों का असर लेने के बजाय ईमान वालों ने अपने आप को बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जानिसार होने के लिए तैयार कर लिया। और अल्लाह ताला ने उनकी इस तैयारी को इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी कुरान अजीज में तारीफ बयान फरमाई। तो मोमिन बंदे जो हैं दर हकीकत उनका काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है, और मोमिन बंदों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना लाजिम है। शैतान और शैतान के दोस्तों की शरारतें तो जारी रहती हैं, लेकिन मुसलमान को अल्लाह काफ़ी है, वही उनका कारसाज है। अगर अल्लाह की मदद और नुसरत ना होती तो ये देख लें इस्लाम पूरे आलम में कैसे फैलता। शैतान इसके दोस्तों ने कभी भी इस्लाम की दुश्मनी में कभी कमी नहीं की। तो जिनको घरों में इस किस्म के मसाइब दरपेश हैं, वो हमेशा याद रखें ईमान की ताकत से वो हर हर हरबे को, हर हर शैतान को पछाड़ सकती हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहेगी और दुश्मन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। बस अपने आप को अल्लाह ताला के फैसलों के सामने बिल्कुल ऐसे सीसा पिलाई हुई दीवार बनाकर शैतान के मुकाबले में खड़ा कर लें और कहें कि अल्लाह का हुक्म होकर रहने वाला है, और जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो अल्लाह मेरा कैसे बुरा करवा सकता है। इंशाअल्लाह वक्ती आजमाइशें होती हैं, और ये आजमाइशें जो है ना वो अल्लाह ताला ही के बंदों को पेश आती हैं, और यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बहुत मेहरबान है। गफूर रहीम रब ताला अपने बंदों के लिए हमेशा पहले से भी बढ़कर हर वक्त उनके साथ मौजूद है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुफर में जल्दी करने वालों के लिए कि वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र, कि वो आपको वो लोग रंजीदा न करें जो तेजी के साथ कुफर में जा पड़ते हैं। इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ, बेशक वो लोग अल्लाह को कुछ भी नुकसान न दे सकेंगे। युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरती व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि अल्लाह चाहता है कि उनको आखिरत में कुछ भी हिस्सा न दे और इनके लिए बड़ा अज़ाब है। ये अज़ाब की सबसे छोटी किस्म है कि बड़ा अज़ाब, बहुत बड़ा अज़ाब है। ये हमारे सोचने, हमारे तसव्वुर करने से कहीं बढ़कर है ये बड़ा अज़ाब। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको नवीद दे रहा है अज़ाब अलीम की, इन्नल लज़ीना नश्तरउल कुफ्र बिल ईमानी लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ व लहुम अज़ाबुन अलीम, कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र को ईमान के बदले में खरीद लिया वो हरगिज अल्लाह को कुछ भी नुकसान न पहुंचा सकेंगे और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअनफुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम महीन, कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो गुमान न करें, हरगिज गुमान न करें कि हम उनको मोहलत दे रहे हैं। जो यानी उनके आप देखें दुनिया में काफर भरे पड़े हैं, मुख्तलिफ शक्लों में है, कोई मजूसी है, कोई मुशरिक है, कोई सरीह काफर है, लादीन है, बेदीन है, कितने यानी मुख्तलिफ उसमें ईसाई हैं, यहूदी हैं, और तरह तरह के लोग हैं, बुत परस्त भी हैं, आतिश परस्त भी हैं, और तो और ये जो मुशरिक हैं ये तो किसी भी सांप की भी पूजा करना शुरू कर देते हैं, गाय गाय को अपनी माँ मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका पेशाब पीते हैं, कैसी कैसी गंदी हरकतें। तो अल्लाह ताला उनको रिज्क भी दे रहा है, वो जिंदा हैं, जी रहे हैं, पा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला के वो पसंदीदा बंदे बन गए। तो अल्लाह ताला उन्हीं के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि वो ये ना समझें, ये हरगिज़ गुमान ना करें कि हमने उनको जो मोहलत दे रखी है, हमने उनको जो मोहलत दे रहे हैं हम, वो इनकी जानों के लिए बेहतर है। यही बात है कि हम इन्हें मोहलत दे रहे हैं ताकि वो गुनाहों में और ज़्यादा तरक्की कर लें, और इनके लिए तो अज़ाब है ज़लील करने वाला।
تو یہ آخرت میں وہ کس قسم کا عذاب پائیں گے، پل پل ذلیل اور رسوا ہوں گے، پل پل ان کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں کس لیے بھیجا تھا اور تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، لو اب چکھو اس کا مزہ جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ یہ چھوٹی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے سخت وعید ہے، اور یہ لوگ اللہ سے وہ عذاب پانے والے ہیں جو کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے یا جو ہدایت کا طالب ہو جائے، یاد رکھیں کہ ہدایت جو ہے وہ بن مانگی نہیں ملتی جب تک کہ انسان اس کا طالب نہ ہو، واحد یہ چیز ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے حریص تھے کہ لوگ ایمان قبول کر لیں۔ اب یقین کریں جب آپ یہ پڑھتی ہیں نا، آپ یہ ہسٹری پڑھیں کہ اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی کیسی صعوبتیں اٹھائی ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مکہ کے کچھ سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یہ اے محمد، ہم تو اسلام قبول کر لیں، لیکن ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے تو سارے سرداری ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اگر یہ تم احد پہاڑ، اگر تم ہمارے لیے ایسا کرو کہ یہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے تو ہم اس کی تجارت کریں اور اس طرح سے ہم اپنی گزر اوقات کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت کھڑے ہو گئے اللہ کے حضور میں دعا کرنے کے لیے۔ تو فوراً حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد، یہ ہرگز بھی اپنے باتوں پر پورا اترنے والی نہیں ہے، اگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو نہیں ٹالنے والا، اگر اس کے باوجود انہوں نے ایمان قبول نہ کیا، اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نہ بنے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کے اوپر ایسا عذاب لاؤں گا کہ جو آج تک کسی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے لوگوں کے گمراہی کو دور کرنا اور ان کا ایمان قبول کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑے حریص تھے، کہ کوشش کرتے تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ اسلام قبول کریں اور یہ کفر سے بچ جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطاب تو آپ کو ہے لیکن تسلی کے لیے یہ مضمون اس میں تمام مسلمان شریک ہیں۔ مطلب یہ کہ جو تیزی کے ساتھ کفر میں گر رہے ہیں، آج بھی تو لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ایمان کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر وہ بدعات کے کاموں میں کتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، ایک کو ایک دیکھ کر کیسے اپنے آپ کو بدلتا ہے، کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالتا ہے انہی معاملات میں۔ اچھا، یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ کفر میں تیزی سے بڑھنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور تمام ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس مضمون میں شریک فرمایا کہ جو لوگ تیزی کے ساتھ کفر میں گر رہے ہیں، گمراہی میں پڑ رہے ہیں اور کفر انہیں خوب زیادہ مرغوب ہے، یقیناً جو چیز پسند آتی ہے بندہ اسی کی طرف تو لپکتا ہے جھپکتا ہے نا، تو ان کی حرکتوں اور اسلام دشمنی، مسلمانوں کے خلاف ان کی کوششوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خطاب فرمایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام اہل عالم کو، تمام ایمان والوں کو خطاب فرمایا گیا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان حرکتوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ہرگز رنجیدہ نہیں ہونا، یہ اندیشہ نہ کریں کہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے اور آپ کے مقابلے میں دوسروں کی مدد کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ حضور کا سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو نقصان پہنچانا، آپ کو تکلیف پہنچانا اور اپنے مخالفوں کے لیے ان کی مدد کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں دعوت کی گئی ہے کہ آپ اس چیز کا غم نہ کریں۔ تو اسی طرح حضرت مجاہد تابعی ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ الذین یسارعون فی الکفر، اس سے مراد
جو اس وقت کے منافقین تھے جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت نہیں کی تھی، آ تو گئے تھے لیکن وہ اپنا کنارہ کر گئے۔ حضرت حسن رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے تمام کفار مراد ہیں۔ بہرحال آیت نازل ہونے کے وقت چاہے منافقین اس سے مراد ہوں، لیکن یہ مضمون عام ہے۔ تمام کافروں کی اس قسم کی حرکتیں سامنے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو غمگین نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت۔ کبھی بھی کافر تیزی کے ساتھ کفر میں پڑتے ہیں، اسلام کے خلاف کافرانہ سازشیں کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج کل بھی ایک نیا فتنہ جو ہندوستان میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ان ناپاک لوگوں کی ناپاک ارادوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرتبہ بلند اور پاک ہے، اس کو کسی کی کوئی ناپاک سازش ہرگز بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ تو ان کا مقصد در حقیقت مسلمانوں کو ایذا پہنچانا ہے۔ تو یہاں پر ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے لیے ایمان والوں کے دلوں کو تقویت دی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کافروں کی سازشیں ہمیشہ سے رہیں، برابر رہیں گی، ہوتی رہیں گی۔ مومن بندے غمگین نہ ہوں، کیونکہ دشمن کو تو دشمنی کرنی ہی ہے، لیکن ان کی دشمنی سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا وہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہارا مددگار ہے، لہٰذا اسی پہ بھروسہ کرو اور اس سے مانگو، مدد مانگو۔ تو اگر فی زمانہ اگر آج کل کے ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی تو ایک طرح سے اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے نا۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے ان ارادوں میں داخل ہوتا ہے، آپ کو آپ کے ایمان کے مطابق زندگی گزارنے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو در حقیقت آپ دیکھو کہ تب بھی آپ کے لیے غم نہ کرنا، اپنے دل کو ہرگز بھی رنجیدہ نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچو کہ میں جو کر رہی ہوں میں نے وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کو میں نے ماننا ہے، اور بس اسی کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی آپ کا کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی پر زیادتی کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو زیادتی کرنے کا نہیں حکم فرمایا، اللہ کے نبی نے تو صلہ رحمی کا حکم فرمایا ہے۔ اب کوئی صلہ رحمی نہ کرے اور اس کے مقابلے میں زیادتی کرے، تو یہ آپ سمجھ لو کہ اس کا سیدھا سیدھا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی زیادتی کرنے والے کا ہاتھ روک لیں گے یا اس کا ہم مقابلہ کر لیں گے تو کیا واقعی ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے؟ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، شیطان جب شیطنت پہ آتا ہے نا بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مقابلہ آپ اپنی پاک بازی سے، نیک نیتی سے، صلہ رحمی سے کریں تو وہ نیست و نابود ہوتا ہے۔ تو شیطان اپنی تمام مکروہ چالوں کے ساتھ پست ہو جاتا ہے اور سست پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت حربے ہیں ایمان کے سائے میں رہتے ہوئے۔ تو یہاں پر یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ شخص غلط کر رہا ہے، یا اس کو اس کے توڑ کے لیے اس کو ضرر پہنچانا، اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا، اس کے لیے بری بری باتیں کرنا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی ہے، اور شیطان جو ہے نا وہ اس رشتے کی اتنی مخالفت کرتا ہے جتنی وہ ایک ایمان والے اور اللہ تعالیٰ کی درمیان ہونے والے معاملے کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا دربار لگتا ہے نا، اسی طرح شیطان بھی اپنا دربار لگاتا ہے۔ شیطان کا دربار پانی پہ لگتا ہے۔ اچھا، اب جو اس کے ہرکارے ہیں نا، یہ جو اس نے شتنگڑے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں،
یہ آتے ہیں اور یہ تخت پر براجمان ہوتا ہے، وہ آ کر اپنے اپنے معاملات بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا، آقا آج میں نے بہت بڑا کام کیا۔ وہ پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے فلاں کو فلاں کے قتل پہ اکسا دیا۔ تو شیطان وہیں پر بیٹھے بیٹھے کہتا ہے آفرین، تو نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر وہ آگے کہتا ہے، دوسرا آگے کہتا ہے کہ آقا میں نے اس سے بھی بڑا کام کیا۔ کیا کیا؟ کہ میں نے ایک شخص کو نماز سے غافل کر دیا۔ وہ وہیں پر بیٹھا بیٹھا کہتا ہے کہ تو نے بڑا اعلیٰ کام کیا۔ پھر اگلا آتا ہے، وہ مطلب مختلف قسم کے وہ تمام گناہ گنواتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اس کے ہرکارے آ کر بتاتے ہیں ہم نے ان کو ان کاموں پر اکسایا اور ہم نے یہ کام کروائے۔ اور شیطان کے سامنے جب اس کا کوئی ہرکارا آ کے یہ کہتا ہے کہ آقا میں نے آج وہ کام کیا کہ جو ان میں سے کسی نے نہیں کیا، تو شیطان اس سے پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا کام کیا؟ وہ کہتا ہے آقا میں نے آج ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ لڑا دیا، ایک شوہر کو بیوی کے خلاف کر دیا اور میں نے ان دونوں میں جدائی کروا دی۔ تو شیطان تڑک کے اٹھتا ہے، اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اس کو جا کر گلے سے لگا کر کہتا ہے آفرین، تو نے بہت ہی اعلیٰ کام کیا۔ تو جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں وہ شیطان کے ہرکارے ہیں، وہ شتونگڑے ہیں، شیطان کے وہ کارندے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر میں ان کو اور کیا کہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ تو یہ دیکھ لیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شرارتوں کی وجہ سے، میں سمجھتی ہوں ان کے لیے یہ وعید ہے۔ نمازیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، گو جتنے مرضی وہ نیک اعمال کر لیں، لیکن ہیں وہ شیطان کے ہرکارے۔ اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی برا لفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے نا، شیطان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن عزیز میں فرماتا ہے کہ شیطان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے، ایمان والوں کی لعنت ہے، اور سب ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے اس نافرمان پر لعنت کرتی ہیں۔ تو جو شیطان پر چیزیں لعنت کرتی ہیں وہ شیطانی اعمال کرنے والوں پر بھی لعنت کرتی ہیں۔ تو یہ دشمنی جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے یا دین سے جو دشمنی کرتے ہیں، یہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کافروں کی سازشیں تو ہوتی رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی، قیامت تک ان کی سازشیں قائم رہیں گی، چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور جو اللہ والا ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی کوئی نقصان نہیں۔ اور جس کو کوئی شخص سب لوگ مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہیں وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہی تو ہمارا مددگار ہے، وہی تو ہمارا مددگار، ہمارا کارساز ہے۔ لہذا اسی پہ بھروسہ کرو، اسی سے مدد مانگو، انشاءاللہ وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، کوئی ہمارا بگاڑ سکے گا، نہ وہ ہمارا کچھ بگاڑنے دے گا۔ تو دشمن جو تیزی سے کفر میں گر رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت میں ان کا ذرا سا بھی حصہ نہ ہو۔ ظاہری دنیا کے اعتبار سے ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم اچھے رہے، اسلام قبول نہ کیا، ہم تو بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ میں ہیں، ہماری تو بڑی عزت ہے، ہم تو بڑے عروج میں ہیں۔ آپ دیکھیں یہودیوں کو بہت دولت مند پائیں گے آپ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے رہے کہ ہم نے اسلام قبول نہ کیا، اپنے جان اور مال کو بچا لیا۔ تو یہ لوگ نہ صرف یہ کہ آخرت کے منافع سے بالکل محروم ہو گئے، بلکہ وہاں کے بڑے بڑے عذاب، درد دینے والے عذاب، رسوا کرنے والے عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین نشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کو کفر کے بدلے خرید لیا وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لیا، ایمان کو چھوڑ کر کفر کو رغبت کی چیز بنا لی۔ تو یہاں جو مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن یضر اللہ شیئا، فرمایا یہ بطور تاکید کے ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے تعریض مقصود ہو، مطلب یہ کہ یہ لوگ صرف اپنی ہی ذات کو
نقصان دے رہے ہیں، دنیا میں جتنا مرضی عیش کر لیں، آخرت میں تو ان کو کچھ بھی نہیں ملنا نا۔ تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ ان کی اپنی ذات کا نقصان ہے، اللہ کو کوئی ضرر نہیں دے سکتے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور زیادہ ترقی کر لیں، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ کافروں کو یہ جو خیال ہوتا ہے نا کہ ہم تو بہت اچھے حال میں ہیں، صاحب اولاد ہیں، صاحب مال ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ہماری زندگیاں بھی طویل ہو رہی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے، حالانکہ اللہ ناراض ہے ان سے۔ یہ ان کی ناسمجھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی فرمائی ہے، تنبیہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہمارے ڈھیل دینے کو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ڈھیل دینا ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو صرف ان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں ترقی کرتے چلے جائیں، یا شاید وہ توبہ کر لیں پھر ان کو، اور اگر توبہ کر لیں تو پھر ان کو ہدایت مل جائے، اور اگر وہ نہیں ہدایت مانگتے، ہدایت کے طالب نہیں ہوتے، تو ان کو خوب زیادہ سزا ملے اور سزا بھی خوب ذلیل کرنے والی ہو۔ تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گی، سورہ اعراف میں فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ اور جن لوگوں نے کہ ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ان کو اس طور پر بتدریج لیے جا رہے ہیں کہ ان کو علم بھی نہیں ہے اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جانیں اس حال میں نکل جائیں کہ وہ کافر ہوں۔ تو مسلمانوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا میں مال اولاد زیادہ ہونا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے اس کو بھی یہ چیزیں دیتا ہے، بلکہ اپنے محبوبین سے تو زیادہ دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو جو دنیاوی چیزیں زیادہ عنایت فرماتا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ یہ لوگ کفر اور معصیت میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرتے رہے، پھر ان کو یکبارگی سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو اسی طرح بہت سے فاسقوں فاجروں کو بھی اللہ بہت مال دیتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے، مخلصوں اور متقیوں کو اتنا نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں جو اللہ والے ہیں، جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ تقوی کی کیسے معراج پہ پہنچایا ہے کہ تھوڑے میں گزارا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیسی سادہ زندگی ہیں ان کی، چٹائیوں پہ سوتے ہیں، مٹی کے پیالوں میں کھاتے ہیں، نہ کوئی اچھا برتن نہ کوئی اچھا کپڑا، اسی میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی یہ ہمارے علماء حضرات ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے، تو جنہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ حلال مال مل گیا، چاہے تھوڑا ہی ہو، وہ بہت مبارک ہے۔ جسے کفر کے ساتھ مال و دولت مل گیا یا فسق و فجور کے ساتھ مال مل گیا جس کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں، یا وہ شخص فسق و فجور میں ترقی کرتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی نعمت کی چیز نہیں ہے، اس میں تو یعنی نقصان کا خطرہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ اگر مال حلال ہی ہے اور گناہوں میں خرچ ہو تو یہ زبردست مواخذہ کی چیز ہے۔ حلال مال کو گناہوں میں خرچ کیا، اس کا بہت بڑا سوال کیا جائے گا۔ اگر حرام ہے ہو اور وہ تو سراپا عذاب ہی عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز کسی فاجر کی نعمت پر رشک نہ کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ موت کے بعد اسے کس مصیبت سے دوچار ہونا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نزدیک ایک قاتل ہے جو کبھی نہ مرے گا، یعنی دوزخ کی آگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے آیتیں ہیں، ٹائم بھی بہت چلا ہے، چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ کرے آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ مومنین کو اس حالت پر چھوڑنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ فرما دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم
علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تم کو امور غیب پر مطلع نہیں فرماتا، لیکن اللہ منتخب فرما لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے ثواب عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اچھے اور برے لوگوں میں امتیاز فرما دے گا، اچھوں کو بروں سے الگ کر دے گا یا بروں کو اچھوں سے الگ کر دے گا۔ منافقین مخلصین جو ہیں وہ مسلمانوں میں گلے ملے رہتے ہیں دنیا میں، تو ان کی ظاہری دعووں کی وجہ سے اور بعض نمازوں میں حاضر ہونے کی وجہ سے حاضری ظاہری طور پہ تو یہ امتیاز نہیں ہو پاتا نا کہ کون منافق ہے کون مخلص ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم کو اس حالت میں نہیں رکھنا چاہتا جس پر تم اب ہو، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ایسے شدائد اور مصائب پیش آتے ہیں، پیش آئیں گے کہ ناپاک لوگ یعنی منافقین جو ہیں ان کا پاک لوگوں یعنی مومن مخلصین سے امتیاز ہو جائے گا، جدا ہو جائیں گے، کیونکہ مصیبت کے وقت اپنے فرائی کا اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے۔ جب وقت پڑتا ہے نا انسان پر تو تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون اس کا مخلص ہے اور کون اس سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں منافقین کے نفاق پر اس طرح سے مطلع فرما دیں گے کہ تم ان کے قلوب کو جان لو۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت یہ ہے کہ عملی طور پہ ظاہری طریقے پہ منافقوں کا نفاق کھل جائے اور وہ اس طرح سے واضح ہو کہ جب مصیبتیں پیش آئیں اور اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے کا مواقع آئیں تو منافقین بھاگنے کے۔ غزوہ احد میں ایسے ہی ہوا تھا نا، غزوہ احد میں عمل سے بھی فرار حاصل اختیار کر لیا تھا، زبانی طور پہ بھی ایسی کلمات بول اٹھے تھے جس سے صاف ظاہر ہو گیا تھا یہ اندر سے مومن نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو منافقوں کی قلوب کا حال بتا دیا جاتا اور مسلمان اپنے اسی علم کی بنیاد پر یہ کہتے کہ تم منافق ہو، مسلمان نہیں ہو، تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ تمہارے پاس ہمارے منافق ہونے کی کیا دلیل ہے، تم غلط کہتے ہو، ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں۔ لیکن جب مصیبتوں کا سامنا ہوا منافق بھاگ کھڑے ہوئے، تو ظاہری طور پہ خود ہی مسلمانوں سے الگ ہو گئے اور اب ان کا یہ جو کہنا ان کا یہ منہ ہی نہ رہا کہ مومن مخلص ہونے کا یہ دعویٰ کریں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس سے چاہے غیب کی بات بتا دیتا ہے۔ اس غیب میں بھی کسی کا نفاق دل کا چور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا دے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمائے، یا مصائب اور شدائد اور تکالیف اور قربانی کے مواقع سامنے لا کر منافقین کا نفس ظاہر فرمائے اور سب کے سامنے رسوا فرمائے، یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ جیسا چاہتا ہے کر دیتا ہے، فرما لیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ ایک طرح سے ڈھارس دی ہے، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا میدان گھر ہو، ہے نا، تو ہر طرح کی مصیبتوں میں پریشانیوں میں بس بھروسہ اللہ پر کامل رکھا جائے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا حامی و ناصر نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا اور تھوڑا سا رہ گیا ہے، ولا یحسبن الذین یخذلون۔ میں انشاءاللہ اس کا جو ہے نا تفصیل کل کروا دوں گی کیونکہ ٹائم کافی ہو چلا ہے انشاءاللہ، اور کل امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارا کوشش کریں گے کہ ہم اپنا یہ کمپلیٹ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ عائشہ کی تمام پریشانیاں السلام علیکم۔ نیٹ کا اس کا مسئلہ ہے، عائشہ کے بغیر کلاس مجھے بالکل مزہ نہیں دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام الحمد علیکم۔ للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم. السلام علیکم. مائک ہے میرے پاس نا، اس میں بول سکتی ہوں لیکن آپ لوگوں کی بات سن نہیں سکتی ہوں، تو اس وجہ سے بعد میں بات کر لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا باری تعالیٰ غفور الرحیم، تیرا کلام پڑھا ہے مالک، اس کی پڑھ نہیں، جو غلطی ہوئی معاف فرما. اے اللہ، یہ صدقہ اور ہدیہ جو ثواب کے اللہ، جتنے مسلمان مومن مرد عورتیں اس دنیا سے گئی ہیں، قرابت داروں میں سے، عزیز عرب میں سے، پڑوسی میں سے، رشتہ داروں میں سے، اللہ اس کا ثواب ان سب کو بخش دے. اللہ بطور خاص جتنے بھی ہمارے یہ پڑھنے والے سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین میں سے جو تیری رحمت میں ہے، بطور خاص میرے والد مرحوم محمد احسان کو اللہ اس کا ثواب بخش دے. آمین ثم آمین. آپ سب بہنوں سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے، حالت ایمان میں دنیا سے لے جائے. جب دنیا سے رخصت ہوں، کلمہ حق پہ زباں ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.